بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 34 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کسر کے بیان میں۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ الباب السادس فی القصر الکسر تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص وینقسم الی حقیقی و اضافی فالحقیقی ما کان الاختصاص فیہ بحسب الواقع والحقیقۃ لا بحسب الاضافۃ الی شیء آخر نحو لا کاتب فی المدینۃ الا علی اذا لم یکن غیرہ فیہا من الکتاب والاضافی ما کان الاختصاص فیہ بحسب الاضافۃ الی شیء معین نحو ما علی الا قائم ای ان له صفة القيام لا صفة القعود وليس الغرض نفي جميع الصفات عنه ما عدا صفة القيام وكل منهما ينقسم إلى كسر صفة على موصوف نحو لا فارس إلا علي وكسر موصوف على صفة نحو وما محمد إلا رسول فيجوز عليه الموت والكسر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: كسر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة وكسر قلب إذا اعتقد العكس وكسر تعيين إذا اعتقد واحدا غير معين وللكسر طرق منها النفي والاستثناء نحو إن هذا إلا ملك كريم ومنها إنما نحو إنما الفاحم علي ومنها العطف بلا أو بل أو لكن نحو أنا ناثر لا نازم وما أنا حاسب بل كاتب ومنها تقديم ما حقه التأخير نحو إياك نعبد۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ چھٹا باب کسر کے بیان میں۔ کسر ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا مخصوص طریقے سے، اور کسر تقسیم ہوتا ہے حقیقی اور اضافی کی طرف۔ پس حقیقی وہ ہے جس میں اختصاص واقع اور حقیقت کے اعتبار سے ہو، نہ کہ دوسری چیز کی طرف اضافت کے اعتبار سے، جیسے نہیں ہے کاتب شہر میں مگر علی۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ نہ ہو شہر میں علی کے علاوہ کوئی کاتب، اور اضافی وہ ہے جس میں اختصاص پایا جائے کسی معین چیز کی طرف اضافت کے اعتبار سے، جیسے نہیں ہے علی مگر کھڑا ہونے والا، یعنی اس کے لیے صفت قیام ہے نہ کہ صفت قعود، اور نہیں ہے غرض صفت قیام کے علاوہ اس سے تمام صفات کی نفی کرنا۔ اور ان میں سے ہر ایک تقسیم ہوتا ہے کسر صفت علی الموصوف کی طرف، جیسے کوئی سوار نہیں سوائے علی کے، اور کسف موصوف علی الصفت کی طرف، جیسے نہیں ہے محمد مگر رسول، بس جائز ہے آپ پر موت۔ اور کسر اضافی تین قسموں پر تقسیم ہوتا ہے مخاطب کے حال کے اعتبار سے۔ نمبر 1 کسر افراد، جبکہ مخاطب شرکت کا اعتقاد رکھے۔ نمبر 2 کسر قلب، جبکہ عکس حکم کا اعتقاد رکھے۔ نمبر 3 کسر تعیین، جبکہ مخاطب اعتقاد رکھے غیر معین واحد کا، اور کسر کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے نفی اور استثناء ہے، جیسے نہیں ہے یہ مگر معزز فرشتہ، اور ان میں سے انما ہے بے شک سمجھدار علی ہے، اور ان میں سے عطف کرنا ہے لا بل اور لیکن کے ذریعے، جیسے میں نثر کہنے والا ہوں نہ کہ نظم کہنے والا، اور میں حساب کرنے والا نہیں ہوں بلکہ کاتب ہوں، اور ان میں سے تقدیم ما حقہ التاخیر ہے، جیسے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب تفصیل دیکھیے۔ الکسر تخصیص، تو یہاں سے مصنف یعنی کہ چھٹے باب میں کسر اور اس کی اقسام کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے کسر کی تعریف کی ہے اور کسر کی قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کسر کے لغوی معنی ہے الحبس یعنی روکنا، اور کسر کی اصطلاحی تعریف مصنفین نے یہ بیان کی ہے کہ کسر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایک خاص طریقے پر مختص کرنے یعنی خاص کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کسر کی 2 قسمیں ہیں، کسر حقیقی اور کسر اضافی۔ تو کسر حقیقی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ باعتبار حقیقت خاص کرنے کا نام ہے، اس طریقے پر کہ پہلی چیز دوسری چیز کے علاوہ کسی چیز میں نہ پائی جائے، اور اس کی وضاحت مصنفین نے لا بحسب الاضافۃ الی شیء آخر اس سے کی ہے، یعنی یہ اختصاص حقیقت کے اعتبار سے نہ ہو نہ کہ کسی دوسری شے کے اعتبار سے، یعنی کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جیسے کہ لا کاتب فی المدینۃ الا علی، شہر میں علی کے علاوہ کوئی کاتب نہیں ہے۔
اب اس مثال میں صفت کتابت علی کی ذات پر منحصر ہے کہ اس کے علاوہ شہر میں کوئی اور کاتب ہے ہی نہیں۔ اب یہ کہنا اس وقت صحیح ہوگا جب کہ حقیقت میں اس کے علاوہ شہر میں کوئی کاتب نہ ہو۔ اور کسر اضافی کی وضاحت یوں کی ہے کہ کسر اضافی اس اختصاص کو کہتے ہیں جس میں حصر بعض کے اعتبار سے ہو، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ بنسبت کسی معین چیز کے خاص کرنا، نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے۔ جیسے ما علی الا قائم، علی کھڑا ہے، تو اس مثال میں علی کے لیے صفت قعود کے مقابلے میں صفت قیام کا کسر کیا گیا ہے، نہ کہ یہ کہ علی سے قیام کے علاوہ بقیہ دیگر اوصاف ہی کی نفی کی گئی ہے۔ آگے وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، یہاں سے حضرات مصنفین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسر حقیقی اور کسر اضافی ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، اور یہ تقسیم کسر کے دونوں طرف مکسور اور مکسور علیہ کے اعتبار سے ہے۔ گویا کہ یہ 4 قسمیں بن گئی۔ نمبر 1، موصوف کا صفت پر کسر حقیقی۔ نمبر 2، صفت کا موصوف پر کسر حقیقی۔ نمبر 3، موصوف کا صفت پر کسر اضافی۔ نمبر 4، صفت کا موصوف پر کسر اضافی۔ اب ہر ایک کی تفصیل کو سمجھیے۔ موصوف کا صفت پر کسر حقیقی، اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف میں اس صفت کے علاوہ کوئی اور صفت حقیقت کے اعتبار سے نہ پائی جائے، جیسے کہ ما زید الا کاتب، زید کاتب ہی ہے، یعنی اس میں کتابت کے علاوہ کوئی اور صفت حقیقت کے اعتبار سے پائی ہی نہیں جاتی۔ تو اس مثال میں زید موصوف کا کسر کیا گیا ہے صفت کتابت پر، تو واضح رہے کہ یہ مثال فرضی ہے سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ ایسا محال ہے کہ کسی کے اندر صرف ایک ہی صفت ہو اور کوئی دوسری صفت ہو ہی نہ۔ اور دوسرا، صفت کا موصوف پر کسر حقیقی، یعنی وہ صفت اس موصوف کے علاوہ کسی اور موصوف میں باعتبار حقیقت نہ پائی جائے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس موصوف میں اس صفت کے علاوہ اور صفات بھی ہوں، جیسے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس صفت کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ اس صفت کے علاوہ اور بھی بہت سارے اوصاف سے متصف ہیں، مثلا سمیع ہونا، بصیر ہونا، خالق المالک ہونا، خالق و مالک ہونا وغیرہ۔ اور تیسرا، موصوف کا صفت پر کسر اضافی، یعنی موصوف کو ایک صفت کے ساتھ کسی دوسری صفت کے اعتبار سے خاص کرنا، خواہ اس دوسری صفت کے علاوہ اور صفات بھی اس میں پائی جائیں یا نہ پائی جائیں۔ مثلا ایک شخص زید کو کاتب اور شاعر 2 صفتوں سے متصف سمجھتا ہے، حالانکہ وہ کاتب تو ہے اور شاعر نہیں ہے، تو اس وقت کہیں گے ما زید الا کاتب، زید کاتب ہی ہے۔ تو اس مثال میں زید موصوف کا صفت کتابت پر کسر کیا گیا ہے، مگر صفت شاعری کے اعتبار سے، یعنی زید شاعر نہیں، خواہ شاعری کے علاوہ اور بہت سی صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ اور وما محمد الا رسول، اس میں بھی یہی کسر موصوف علی الصفت ہے، اس طریقے سے کہ آیت کریمہ کے مخاطب صحابہ کرام ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حیرانی ہوئی، تو گویا انہوں نے آپ کے لیے 2 صفتیں ثابت کی، نمبر 1 رسالت، نمبر 2 تبرئ عن الموت۔ اور وما محمد الا رسول فرما کر حضور کو صفت رسالت پر کسر کر دیا گیا کہ آپ کے لیے صرف صفت رسالت ہے، صفت تبرئ عن الموت نہیں، لہٰذا آپ کے وصال سے حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھا، صفت کا موصوف پر کسر اضافی، یعنی صفت کو ایک موصوف کے ساتھ کسی دوسرے موصوف کے اعتبار سے خاص کرنا، خواہ اس دوسرے موصوف کے علاوہ دیگر موصوفوں میں وہ صفت پائی جائے یا نہ پائی جائے، جیسے لا فارس الا علی، علی ہی شاہ سوار ہے۔ اس شخص سے کہنا جس کا خیال یہ ہو کہ علی کے علاوہ راشد بھی شاہ سوار ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ راشد اور علی دونوں میں صرف علی ہی شاہ سوار ہے، راشد نہیں، خواہ علی کے علاوہ اور دوسرے بھی شاہ سوار ہوں، ان کی نفی مقصود نہیں ہے۔
والکسر الاضافی ینقسم، تو یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ مخاطب کے حال کے اعتبار سے کسر اضافی کی 3 قسمیں ہیں، کسر افراد، کسر قلب اور کسر تعیین۔ تو کسر افراد یہ ہے کہ مخاطب شرکت کا گمان رکھتا ہو اور متکلم ایک پر منحصر کر دے، جیسے ما قائم الا زید، صرف زید ہی کھڑا ہے۔ اس شخص سے کہنا جو یہ گمان رکھتا ہو کہ زید اور عمر دونوں کھڑے ہیں، گویا کہ متکلم نے زید پر کھڑے ہونے کا قصر کر کے شرکت کا گمان ختم کر دیا۔ اور کسر قلب یہ ہے کہ مخاطب متکلم کے خلاف خیال رکھتا ہو، مثلا مخاطب یہ خیال رکھتا ہو کہ صرف عمر ہی کھڑا ہے، تو اس وقت ما قائم الا زید کسر قلب کی مثال ہوگی، اس لیے کہ یہ مخاطب کے خیال کے بالکل خلاف ہے۔ اور کسر تعیین یہ ہے کہ مخاطب متردد ہو، وہ نہیں جانتا کہ زید کھڑا ہے یا عمر، تو اس وقت ما قائم الا زید کہہ کر گویا کہ متکلم نے زید کے کھڑے ہونے کو متعین کر دیا، یہی کسر تعیین ہے۔ وللقصر طرق، تو یہاں سے مصنفین کسر کے طریقوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ کسر کے 4 طریقے ہیں، نفی اور استثناء کا طریقہ، جیسے کہ ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر کوئی بزرگ فرشتہ، تو اس مثال میں ان نافیہ ہے، اس کے بعد الا سے استثناء کیا گیا ہے کہ اس صورت میں مقصود علیہ حرف استثناء کے بعد ہوگا۔ اور انما، جیسے کہ انما الفاہم علی، سمجھنے والا تو علی ہی ہے، اس طریقے میں مقصور علیہ وجوباً مؤخر ہوگا۔ اور لا یا بل یا لیکن کے ذریعے عطف کرنے کا طریقہ، جیسے انا ناصر لا ناظم، اس میں نثار یعنی میں نثر نگار ہوں، شاعر نہیں ہوں، یہ لا کے ذریعے عطف کی مثال ہے۔ ما انا حاسب بل کاتب، میں حساب داں نہیں ہوں بلکہ کاتب ہوں، یہ بل کے ذریعے عطف کی مثال ہے۔ اور اسی طرح لیکن کے ذریعے عطف کی مثال دیکھیے، جیسے ما انا طامع ولیکن قانع، میں حریص نہیں ہوں لیکن قناعت کرنے والا ہوں۔ اور عطف بھی لا میں مقصور علیہ لا سے پہلے ہوگا، اور عطف بھی بل اور عطف بھی لیکن میں بل اور لیکن کے بعد ہوگا۔ اور تقدیم ما حقہ التاخیر کا طریقہ، یعنی جس چیز کو مؤخر ہونا چاہیے اس کو مقدم کرنا، جیسے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں ایاک جو کہ نعبد کا مفعول بھی ہے اس سے پہلے لایا گیا ہے، حالانکہ مفعول بھی کو فعل کے بعد آنا چاہیے تھا، اس صورت میں مقصور علیہ مقدم ہوتا ہے اور یہاں پر پہلے لایا گیا ہے۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔ سوال نمبر 1، کسر کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 2، کسر کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ سوال نمبر 3، کسر حقیقی اور اضافی کی تعریف مع امثلہ بیان کریں۔ سوال نمبر 4، کسر صفت علی الموصوف اور موصوف علی الصفت کی تعریف مع امثلہ بیان کریں۔ سوال نمبر 5، مخاطب کے حال کے اعتبار سے کسر کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ سوال نمبر 6، امثلہ ذیل میں کسر کی جملہ اقسام اور طریقے کی نشاندہی کیجیے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ نمبر 2، انما الہکم الہ واحد۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ، انما انت مذکر۔ جزاکم اللہ خیرا۔